الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله المولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم. محترم اور معزز سامعین اعظام، گزشتہ جمعے میں ایک عنوان قائم کیا گیا تھا کہ دلوں کا زنگ دور کرنے کا نبوی نسخہ. آپ علیہ السلام کی حدیث پاک کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ جب دل زنگ آلود ہو جائے تو ان کی صفائی کی تدبیر کیا ہے، ان کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے دو چیزیں ارشاد فرمائی. پہلی چیز ارشاد فرمائی تھی کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا. یہ دلوں کی صفائی کرتا ہے، دلوں میں لگے ہوئے زنگ کو دور کرتا ہے. اور دوسری چیز ارشاد فرمائی تھی وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن کریم کی تلاوت کرنا. پہلی چیز موت کو خوب یاد کرنا. اس پر چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی اور اپنی بات کو یہاں پر ختم کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے 4 ایسے لوگوں کے واقعات بیان کروں گا کہ جو آپ کو سننے کے بعد اس بات پر مجبور کریں گے کہ دنیا اور دنیا کے عہدے کسی کام کے نہیں ہیں. آپ نے سکندر کا نام سنا ہوگا. سکندر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. اس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور خوب فتوحات بھی حاصل کی، مگر عین فتوحات کے دوران ہی اس کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی. وہ کہہ اٹھا کہ میں پوری دنیا کو فتح کرنے چلا تھا مگر موت نے مجھے ہی فتح کر لیا. اس نے کہا افسوس، مجھے وہ سکون بھی حاصل نہ ہو سکا جو عام انسانوں کو بآسانی حاصل ہو جاتا ہے. یہ الفاظ، یہ احساس کس کے ہیں؟ اس بادشاہ کے ہیں جس نے ٹھانی تھی کہ مجھے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے اور فتوحات بھی کرتا جا رہا تھا، مگر فتوحات کے دوران ہی اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آتا ہے اور اس کے آخری احساسات یہ ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائے. اسی طرح نیپولین بوناپارٹ ایک بہت بڑا فاتح گزرا ہے. اس نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے
اپنے احساسات کا اظہار اس طرح کیا، ان الفاظ میں کیا کہ میں مایوسی کو جرم اور گناہ سمجھتا تھا، مگر آج مجھ سے زیادہ مایوس کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں دو چیزوں کا بھوکا تھا، ایک حکومت، دوسرے محبت۔ حکومت تو مجھے ملی مگر میرا ساتھ نہ دے سکی، اور محبت سے زندگی بھر باوجود شدید تلاش کے میں محروم ہی رہا۔ یہ الفاظ، یہ احساسات اس آدمی کے ہیں جو بڑا فاتح گزرا ہے، دنیا کو فتح کرنے میں اس کا بھی بڑا کردار اور رول رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے، وہ دنیا کے 60% حصے پر حکمراں تھا، آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر اس کی حکمرانی تھی۔ اس کی زندگی کے آخری احساس بھی آپ سن لیجئے۔ وہ کہتا ہے میں نے عمر بھر، زندگی بھر غموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر میں غم سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ انتہائی دکھ اور فکر اور پریشانی کے ساتھ میری زندگی گزری، ہر صبح مجھ پر غموں کو لے کر طلوع ہوئی۔ کہتا ہے آج میں موت کے منہ میں ہوں، جلد ہی قبر کی مٹی میرے جسم کو نکل جائے گی، اور یہی ہر انسان کا انجام ہونے والا ہے، مگر افسوس انسان اپنے انجام ہی سے غافل ہے۔ یہ الفاظ، یہ احساسات ہیں اس آدمی کے جو دنیا کے آدھے حصے سے زائد پر حکمرانی کرتا تھا۔ عباسی خلیفہ منصور نے داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنے احساس کا اظہار اس طرح کیا کہ اگر مجھے کچھ دن اور مہلت مل جاتی تو میں اس حکومت کو آگ لگا دیتا جس نے مجھے بار بار سچ بولنے سے روکا۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ایک نیکی اس ساری حکومت سے افضل اور بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ بات آج ہی معلوم ہوئی ہے جس وقت موت نے مجھے اپنے چنگل میں جکڑ لیا ہے۔ یہ 4 افراد، نمبر 1 سکندر، نمبر 2 نیپولین بوناپارٹ، اور نمبر 3 خلیفہ ہارون رشید، اور نمبر 4 عباسی خلیفہ منصور، یہ وہ افراد ہیں جو بڑے فاتح گزرے ہیں اور جنہوں نے حکومت ایسی کی ہے کہ تاریخ نے ان کو رقم کیا ہے، لیکن دوسرے انداز میں کی ہے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق حکومت نہیں کی، اس لیے اپنی حکومت پر اور اپنے عہدوں پر پچھتاوا کر رہے ہیں آخری عمر میں جا کر۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے کامیاب ترین سمجھے جانے والے انسانوں کے یہ احساسات جو ابھی آپ نے سنے، ہمیں اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ زندگی بھر ہمیں جو موقع ملا ہے اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے۔ اوقات گزر جانے کے بعد، وقت ضائع ہو جانے کے بعد، عین سکرات کے عالم میں، عین اس وقت جب موت اپنے چنگل میں جکڑ لے گی، عین اس وقت جب حالت غرغرہ ہوگا، اس وقت پچھتاوا کرنا، افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھے گا اور وہ بے سود اور بے فائدہ ہوگا۔ جس طرح ان حضرات جو بڑے بڑے فاتح تھے یہ افسوس کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ موت ایک سنگین حقیقت ہے اور ہماری زندگی اس کے بالکل برخلاف پانی کے بلبلے کی طرح بے حقیقت ہے۔ اگر یہ احساس ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا، علماء فرماتے ہیں آج اور ابھی گناہوں سے معافی طلب کر کے ہمیں اپنے رب عظیم کو منانے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جانا چاہیے، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی تلافی کر لینی چاہیے۔ یہ علامت ہوگی ہمارے ضمیر کے زندہ ہونے، قلب کی صفائی اور تزکیہ نفس کی۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرمائے اور ہمیں ایسی خشیت، ایسا خوف عطا فرمائے کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگے کہ ہم اپنے رب عظیم کو دیکھ کر لرزتے اور کانپتے ہوئے محبت کے ساتھ اپنے عظیم رب کو منانے کی جان توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کا زنگ دور کرنے کی دوسری تدبیر ارشاد فرمائی، تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سے
اپنی روحانی پیاس بجھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے دلوں کی سختی دور فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو بیدار کرنے اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے میں مسلسل مصروف تھے، مگر وہ حضرات جن کے قلوب اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مگن تھے اور دنیاوی آسائشوں، دنیاوی راحت و سکون کے حصول میں مست تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت کو بھی نظر انداز کیا اور طرح طرح کے اعتراض کرتے رہے۔ ان کے لیے اللہ بزرگوں برتر کی طرف سے آیات قرآنی کی صورت میں جواب نازل ہوتا تھا۔ ان اعتراض میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد جب انسانی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو پھر ان میں دوبارہ زندگی کیسے پیدا ہوگی؟ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب دوبارہ زندگی ناممکن اور محال نظر آ رہی ہے تو پھر کیسی قیامت اور کہاں کا روز جزا اور کیسا بدلہ اور کیسا انتقام؟ اللہ رب العزت نے اس کے جواب کے لیے سورہ قیامہ نازل فرمائی اور منکرین کا اعتراض نقل کیے بغیر ارشاد فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی۔ آگے ارشاد فرمایا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہاں توجہ چاہتا ہوں، قرآن کریم میں قسم جو کھائی گئی ہے عام طور سے گواہی دینے کے لیے کھائی گئی ہے۔ قسم کا لفظ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر عام طور سے گواہی دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں سورہ قیامہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کا ملامت کرنے والا نفس اور انسان کا ضمیر اس بات پر گواہ ہے کہ لازماً ضرور بضرور قیامت آ کر رہے گی، اور انسان کا ملامت کرنے والا جو یہ نفس ہے، جو یہ ضمیر ہے، ہر شخص اس کو اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں ایک آٹومیٹک مشین ہے، گویا یوں کہہ لیجئے جو تھرمامیٹر اور بیرومیٹر کی طرح نہایت حساس ہے، جس کو اردو میں ضمیر کہتے ہیں، ہندی میں اس کو انتر آتما بول دیتے ہیں، عربی میں اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کانسیئسن بول دیتے ہیں۔ تو تمام زبانوں میں اس لفظ کا پایا جانا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ہمارے خالق و مالک نے ہمارے اندر ایک مشین فٹ کر رکھی ہے جس کا نام ضمیر ہے، جو ہر وقت ہمیں برائی اور بھلائی کی تمیز اور فرق محسوس کراتی ہے، اچھے عمل پر ہمیں خوشی کا اظہار کراتی ہے اور برے عمل پر دکھ، پریشانی، تکلیف اور شرمندگی ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ ساری دنیا کے انسان جانتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عدالت قائم ہے جو بھلائی اور برائی کی تمیز کراتی ہے اور بھلائی کو سراہتی ہے، برائی پر ٹوکتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ضمیر کا یہ احساس اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ دنیا میں انسان بے لگام اور بالکل آزاد نہیں ہے، بلکہ اور نہ بنا بریک کی گاڑی کی طرح کہ کہیں بھی ٹکر مارتی چلی جائے، بلکہ انسانوں کو اللہ رب العزت نے پابند، ذمہ دار اور جواب دہ مخلوق بنایا ہے۔ اگر ہم جواب دہ مخلوق نہ ہوتے تو یہ غور کرنے کی بات ہے، صرف اس لیے پیدا کیے جاتے جو جی چاہے کھا لے، جس طرح چاہے عیش و عشرت کر لے اور آزادانہ زندگی گزار لے، تو پھر ہمارے دل میں چبھنے اور برائی پر ٹوکنے والی یہ مشین کیوں لگائی جاتی؟ اتنے حساس آلے کا ہمارے دل کے اندر فٹ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پروردگار اور اس پورے عالم کو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارے رویے اور ہمارے عمل سے گہری دلچسپی رکھتا ہے، اور اس کے 1,20,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے مختلف خطوں، مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں تشریف لائے ہیں، ان تمام نے بھی اسی بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جس رب عظیم نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ میں بنایا ہے، سنوارا ہے، اس کو زیب و زینت، رعنائی اور خوبصورتی بخشی ہے، وہ اس کائنات کو ایک بار منتشر کر کے، ایک بار فنا کے گھاٹ اتار کر دوبارہ وجود میں لائے گا۔
پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانی انتہائی مشکل ہوتی ہے. جب اس رب عظیم نے پہلی مرتبہ اس کائنات کو سنوارا ہے، بنایا ہے، تو دوسری مرتبہ وہ اگر اس کو وجود میں لانا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک عقل میں آنے والی بات ہے. اور اسی چیز کی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، اور اس پر ایمان لانے کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے کہ روز قیامت قائم ہوگی، بدلے کا دن ایک دن ضرور آئے گا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم سے کسی کا دل دکھ گیا تو ہمیں ضرور بھی ضرور، چاہے فی الحال نہیں، تھوڑی دیر کے بعد افسوس ضرور ہوتا ہے. غصے کے عالم میں چاہے افسوس نہ ہو، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں جب ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور معمولی سا گناہ کہ ہم نے کسی کا دل دکھا دیا تو ہمیں اس پر افسوس ضرور ہوتا ہے. پتہ یہ چلا یہ احساس اور یہ افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ اسی بنا پر ہو رہا ہے جو اللہ رب العزت نے ضمیر نامی مشین ایک دل کے اندر فٹ کی ہے، جو ہمیں اچھائی اور بھلائی کی تمیز کرا رہی ہے. اگر اللہ رب العزت کوئی بدلے کا دن برپا نہ فرماتے تو پھر ہمارے اندر یہ احساس کیوں کر پیدا فرماتے؟ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں ایک دوسرا رخ بھی ہے، اس پر بھی غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد، فالتو اور بیکار پیدا نہیں کی ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو دنیا میں نہ ہر نیکی کا بدلہ ملتا ہے اور نہ ہر گناہ کی سزا ملتی ہے. تو جب ایسا ہے کہ انسان نیکیاں تو کر رہا ہے لیکن ہر نیکی کا پھل اور بدلہ کو دنیا میں نہیں مل رہا ہے، انسان گناہ تو کر رہا ہے لیکن ہر گناہ کی سزا کو دنیا میں نہیں مل رہی ہے، تو پتہ چلا انصاف قائم کرنے کے لیے مرنے کے بعد آخرت کی زندگی لازمی اور ضروری اور ناگزیر محسوس ہوتی ہے، جس دن ہر نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، ہر گناہ پر سزا دی جائے گی اور ایک ایک پائی کا حساب چکانا پڑے گا.